السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پیپلز پارٹی کے بانی اور پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی ڈاکیومنٹری، بایوگرافی اور ہسٹری سے ریلیٹڈ کچھ ایسی اہم اور خاص باتیں بتاؤں گا جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 عیسوی کو لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شاہ نواز بھٹو اور والدہ کا نام خورشید بیگم بھٹو تھا۔ اس کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو کے کل 5 بھائی بہن ہیں، جن کے نام ممتاز بیگم صاحبہ بھٹو، سکندر علی بھٹو، منور علی اسلام، امداد علی بھٹو، اور اس کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو کی ایک بہن ہے جس کا نام بے نظیر بھٹو تھا۔ دوستو، آپ پریشان نہ ہو، ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی بہن بے نظیر بھٹو کے انتقال کر جانے کے بعد اپنی بیٹی کا نام بھی بے نظیر بھٹو رکھا تھا۔ ایک اہم سوال کہ اس خاندان کے لوگوں کو بھٹو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس خاندان کے لوگوں کو بھٹو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے یہ جس گاؤں میں رہتے تھے اس گاؤں کا نام موزون بھٹو تھا۔ اس گاؤں کی مناسبت سے یہ خاندان بھٹو کہلایا۔ اس گاؤں کے بارے میں مزید تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ گاؤں اس وقت بھارت کے صوبہ ہریانہ کا ضلع حصار کے قصبے سارسا میں واقع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھٹو خاندان میں بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو سر شاہ نواز کے تیسرے بیٹے تھے۔ شاہ نواز کو برطانیہ نے سر کا خطاب دیا تھا۔ ان کو ہند کی سیاست میں ایک اہم مقام حاصل تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بمبئی اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ 1950 عیسوی میں کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو پاکستان لوٹے اور عملی زندگی کا آغاز کیا۔ آپ کی شادی نصرت اصفہانی سے ہوئی، جو کہ نسل ایرانی تھی۔ ان کے والد مرزا اصفہانی کی کراچی میں ایک کیمیکل کی ایک انڈسٹری تھی۔ پاکستان واپس آ کر آپ سندھ مسلم کالج میں وقتی طور پر پروفیسر رہے۔ اس کے علاوہ وکالت بھی کرتے رہے، لیکن ان کو نہ وکالت پسند تھی اور نہ ہی پروفیسری۔ ذوالفقار علی بھٹو دراصل عملی سیاست میں حصہ لینا چاہتے تھے۔ 8 اکتوبر 1958 عیسوی کو ملک میں مارشل لگا تو جنرل ایوب خان کو اپنی مارشل کیبنٹ کے لیے قابل اعتماد وزراء کی ضرورت تھی۔ چنانچہ انہوں نے سکندر مرزا کی سفارش پر ذوالفقار علی بھٹو کو اپنی کیبنٹ میں شامل کر لیا، اور وہاں سے ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی زندگی کا سفر شروع ہوا۔ اکتوبر 1958 عیسوی کو آپ کو وزیر تجارت بنا دیا گیا۔ جنوری 1960 عیسوی میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مزید محکمے مثلاً اقلیتی امور، ایندھن، بجلی و قدرتی وسائل اور امور کشمیر کا قلمدان بھی سونپ دیا گیا۔ اس دور میں ذوالفقار علی بھٹو کو صدر ایوب کا قریبی ساتھی سمجھا جاتا تھا۔ 1962 عیسوی کے آخر میں دسمبر میں پاک بھارت مذاکرات کے مندوب مقرر ہوئے۔ 1963 عیسوی میں وہ ملک کے وزیر خارجہ بنے۔ 27 جون 1964 عیسوی کو قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کو صدر جنرل ایوب خان نے ہلال پاکستان کا اعزاز دیا، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی خواہش تھی کہ انہیں وزیر خارجہ مقرر کیا جائے، چنانچہ جنوری 1963 عیسوی میں انہیں ان کی خواہش پر وزارت خارجہ دے دی گئی۔ 10 جنوری 1966 عیسوی کو صدر ایوب سے پہلا اختلاف ہوا، جس نے بعد میں ان کی رائے جدا کر دی۔ 10 جنوری 1966 عیسوی میں معاہدہ تاشکند سے اختلاف کیا، اور 5 ماہ بعد 10 جون 1966 عیسوی کو ایوب کابینہ سے استعفیٰ دے دیا۔ پہلے تو انہوں نے معاہدہ تاشکند پر صرف اختلاف کیا تھا، لیکن جب ایوب خان نے اعلان تاشکند پر دستخط کیے تو وہ حکومت سے علیحدہ ہو گئے۔ 30 نومبر 1967 عیسوی کو اپنے چند دوستوں کے ساتھ گلبرگ لاہور میں ڈاکٹر مبشر حسین کے گھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 4 ارکان پر مشتمل پیپلز پارٹی کی سپریم کونسل بنائی گئی، جن میں ذوالفقار علی بھٹو، JA رحیم، محمد حنیف رامے، ڈاکٹر مبشر حسن شامل تھے۔ بنیادی ارکان میں بھٹو کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی جماعت کے وجود میں آنے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو وسیع اختیارات حاصل تھے۔ پارٹی میں ہر طرح کے لوگ شامل تھے، جن کا مقصد عوام کے مسائل کو حل کرنا۔ اس کے بعد ایوب خان نے 13 نومبر 1968 عیسوی کو ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا۔ بھٹو نے غریبوں کے حق میں انقلاب لانے کا اعلان کیا تھا، لیکن وہ غریبوں کے حق میں انقلاب نہیں لا سکے، یا ان کو لانے نہیں دیا گیا۔ ان کے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی، لیکن ہاں، وہ غریبوں کو جگہ ضرور گئے، ان کو ان کے حقوق سے آگاہ ضرور کر گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 4 بنیادی اصول تھے: اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے،
سوشلزم ہماری معیشت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تو اس وقت ایک سوال تھا کہ یہ ایک نئی پارٹی کیوں ضروری ہے۔ اس کا جو جواب دیا گیا وہ قابل توجہ ہے۔ آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد بر صغیر کے مسلمانوں نے مکمل اتحاد کے ساتھ اعلان کیا تھا کہ پاکستان کی بنیادیں اسلام کی بنیادی اصولوں پر استوار کی جائیں گی اور ہماری سیاسی، معاشی اور سماجی زندگی اسلام کی دینی و دنوی اصولوں کی قوت سے رواں دواں ہوں گی۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ بھٹو صاحب نے دن رات محنت کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان کی مقبول ترین جماعت بنا دیا۔ 1970 میں ہونے والے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان میں اکثریت حاصل کی۔ اس وقت سکوت ڈھاکہ ہوا۔ 1971 میں مشرقی اور مغربی پاکستان الگ الگ ہو گئے۔ اسی سال وہ پاکستان کے تیسرے صدر بنے اور 14 اگست 1973 کو پاکستان کا پہلا آئین نافذ کیا اور خود وزیر اعظم بن گئے اور بھارت سے مقبوضہ علاقے واگزار کرائے، جس نے ان کو ملک میں مقبول ترین لیڈر بنا دیا۔ اس کے علاوہ 20 نومبر 1972 کو پاکستان کے پہلے ایٹمی ری ایکٹر کا افتتاح کیا۔ بھٹو جب اقتدار میں آئے تو ان کو جن مسائل کا سامنا تھا ان میں سے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنا، بھارت سے تعلقات بحال کرنا، 90,000 سے زیادہ قیدی بھارت سے رہا کروانا، مجیب الرحمان جو ان دنوں قید تھے ملک میں ان کے حق میں تحریک چل رہی تھی، اس کے علاوہ بھارت کے قبضے میں 5,000 مربع میل زمین بھی تھی، اسے واگزار کروانا، قائد عوام نے ملک کو ایٹمی ملک بنانے، اسلامی بینک قائم کرنے، کوٹا پلانٹ کی تعمیر کرنے، ملک کو پہلا متفقہ آئین دینے، 90,000 قیدیوں کو بھارت سے چھڑوانے، غریبوں کو ان کے حقوق سے آگاہ کرنے، ان کو ان کے حق دلانے جیسے کاموں کے لیے جدوجہد کی۔ بھٹو نے غریبوں کی بات کی، ان کے حق کے لیے آواز اٹھائی، ملک کو قومی لباس سلوار قمیض دیا، اس سے پہلے ملک کا کوئی قومی لباس نہیں تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ قومی جماعت تھی آج صرف سندھ تک سمٹ گئی ہے۔ مفاہمت کی سیاست کے لیے پیپلز پارٹی نہیں بنی تھی بلکہ غریبوں کی حق کی آواز بلند کرنے، ان کے حقوق دلانے کے لیے۔ روٹی، کپڑا اور مکان ایک انسان کی بنیادی ضروریات کا نعرہ لگایا گیا تھا جس نے بے پناہ مقبولیت پائی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں اسلامی نظام کے رائج کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ بھٹو نے انقلاب غریبوں کے لیے نیا پاکستان کا بھی نعرہ لگایا اور بے پناہ غریبوں کی محبت پائی۔ کسان کا قائد بھٹو ہے، مزدوروں کا قائد بھٹو ہے، غریبوں کا قائد بھٹو ہے کہ نعروں سے ملک گونج اٹھا۔ اگر کوئی اپنی ذات کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، نام و شہرت کے لیے، عہدہ و مقام کے لیے جدوجہد کرے تو وہ ایسا بن سکتا ہے، لیکن عظیم و انسان بننے کے لیے اپنی ذاتیات سے ہٹ کر قوم، عوام، انسانوں کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو وہ پہلے سیاستدان تھے جنہوں نے غریبوں کی بات کی، غریبوں کے لیے سیاست کے دروازے کھولے، عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے عوام کے لیے یعنی حقیقی جمہوریت کے لیے جدوجہد کی، غریبوں کے لیے روٹی، کپڑا، مکان کا نعرہ لگایا۔ اس طرح پاکستان کی سیاست میں تبدیلی لے آئے، قائد اعظم کے بعد عوام کے محبوب لیڈر بن گئے۔ پیپلز پارٹی کی عوامی منشور نے پاکستان کے ہر طبقہ فکر کو متاثر کیا اور لوگ جو درجو اس میں شامل ہونے لگے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ عوام کو ان کے حقوق سے آگاہ کرنا ہے۔ ووٹ کی طاقت کو تسلیم کیا جانے لگا۔ انہوں نے غریبوں کے لیے بہت سے منصوبہ جات شروع کیے۔ پھر جب 1977 میں انتخابات ہوئے تو بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے بھاری اکثریت حاصل کی، لیکن حزب اختلاف نے الیکشن قبول نہ کیے اور ملک گیر تحریک چلائی، جس کے نتیجے میں جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور 5 جولائی 1977 کو ملک میں مارشل لاء لگایا۔ 2 ماہ بعد ذوالفقار علی بھٹو کو محمد احمد خان کے قتل کے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا اور 18 مارچ 1977 کو انہیں قتل کے الزام میں موت کی سزا سنائی گئی۔ اس طرح 4 اپریل 1979 کو قائد عوام جو کہ لاکھوں دلوں کی دھڑکن تھا ان کو پھانسی دے کر شہید کر دیا گیا۔ فیض احمد فیض نے بھٹو کی پھانسی کے بعد کہا، دیا تھا صبح مسرت نے ایک چراغ ہمیں، اسی کو تم نے سر شام کھو دیا لوگوں۔ پاکستان کی تاریخ کا اپنی نوعیت کا یہ واحد کیس ہے۔ اگر اس کیس کی لاجک کو سامنے رکھا جائے تو ملک میں ہر وزیر اعظم کو پھانسی ہونی چاہیے۔
اس دن پاکستان کی بہت سے گھروں میں صف ماتم بجھ گئی۔ بھٹو کو شہید کر دیا گیا اور شہید زندہ ہوتے ہیں۔ بھٹو عوام کی دلوں میں زندہ رہا۔ اس کی عوام میں بے پناہ مقبولیت کی وجہ سے اس کی بیٹی بے نظیر بھٹو 2 مرتبہ ملک کی وزیر اعظم بنی اور ایک دفعہ ان کے داماد آصف علی زرداری بھی 5 سال حکومت کر چکے ہیں۔ آج بھی بلاول زرداری بھٹو اپنے نانا کی عوام کی دلوں میں جو بے پناہ عقیدہ ہے اس کے بلبوتے پر سیاست کے میدان پر اترا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ کیپ آف واچنگ مزمل ٹی وی۔